السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ 2020 کے اندر یعنی پچھلے سال ایک سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر مناظرہ چلتا رہا سید طالب الرحمان شاہ صاحب اور خضر حیات بکھروی کے مابین۔ اس مناظرے کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہا خضر حیات صاحب کے لیے۔ کبھی وہ علمی پستگی کا شکار رہے تو کبھی گھٹیا حرکات پہ اترتے رہے۔ ان کی ان گھٹیا حرکتوں میں سے ایک حرکت جو سوشل میڈیا کی زینت بنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ویڈیو تیار کروائی اور اس کے ساتھ سید طالب الرحمان شاہ صاحب جو کہ اہل حدیث عالم ہیں ان کی تصویر لگائی گئی، اور پھر 2019 کے اندر وہ واقعہ جو سرگودھا کے اندر پیش آیا اور اس پر ایک نیوز چینل نے نیوز چلائی تھی کہ گدھے کا گوشت پکڑا گیا تھا، اور پھر اس پہ کافی تفصیلاً بات ہوتی رہی، وہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا۔ لیکن جب دیکھا مولانا خضر حیات بکھروی صاحب نے کہ اب میرے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں رہا، تو انہوں نے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور اس خبر کو، اس مناظرے جو 2020 میں ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ملا کر اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی صحیح حاصل کی۔ لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایک طرف سے دیکھتے ہیں، دوسری طرف اس کا جواب دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ حالانکہ اس کا جواب 2020 کے اندر ہی سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے دے رکھا ہے، اور وہی جواب میں آگے چلانے لگا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور یہ مناظرہ کیوں شروع ہوا۔ اس کے لیے میں آپ کا صرف 1 منٹ لیتا ہوں۔ یہ مناظرہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جب مولانا خضر حیات بکھروی نے یہ کہہ کر اسلام کو معترض بنانے کی کوشش کی تھی، اسلام کے اندر حجیت حدیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کی تھی، اور کہا تھا کہ جو صحیح البخاری کی حدیث کو قرآن کے مقابلے میں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ تو سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے انہیں 2 چیزوں کا ذکر کر کے کہا تھا کہ اگر قرآن ہی تمہارے لیے صرف حجت ہے تو پھر گدھے کو کھانا شروع کر دو، کہ اس لیے کہ گدھے کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور مچھلی کو کھانا چھوڑ دو اس لیے کہ مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، مچھلی کا حلال ہونا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جب یہ مناظرہ یہ ویڈیو کلپ انہوں نے دیکھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں قرآن سے گدھے کی حرمت ثابت کروں گا اور مچھلی کی حلت ثابت کروں گا۔ لیکن جب وہ ایسا نہ کر پائے اور بار بار کے اصرار پر جواب نہ بن پڑا تو یہ اوچھا ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا، جس کو آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا، دکھانا میرا کام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خضر حیات بکھروی یا اس کے ساتھیوں نے بکھروی کی ہدایت پر یا پوچھے بغیر دنیا نیوز چینل کا پچھلے سال کا پرانا کلپ لگا کر یہودیوں سے بھی بدتر، گھٹیا، کمینی اور غلیظ حرکت کی، اور فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور اس پر مندرجہ ذیل سرخیاں سجائیں۔ نمبر 1، عوام ہوشیار، اہل حدیث عالم نے گدھے کا گوشت حلال قرار دیا قرآن سے۔ نمبر 2، گدھے کا گوشت اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک حلال ہے۔ نمبر 3، معروف عالم دین کا کہنا ہے کہ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس دفعہ اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے۔ نمبر 4، اہل حدیث کہتا ہے گدھا حلال ہے، دیوبندی کہتا ہے گدھا حرام۔ نمبر 5، گدھا حلال ہے یا حرام فیصلہ عوام کریں۔
عوام ہوشیار، خبردار، گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے خانیواز سے۔ جی ہاں، 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو کی حقیقت کا پردہ ہم چاک کرتے ہیں۔ منکرین حدیث خضر بھکروی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے انہیں ان کا کلپ سنایا کہ تمہارے نزدیک قرآن کے مقابلے میں بخاری کی حدیث ماننا بھی کفر ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، تو پھر گدھے کو قرآن سے حرام اور مچھلی کو حلال ثابت کرو، جس کا وعدہ بھکروی نے کیا۔ جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا، دکھانا میرا کام ہے۔ مگر آج تک قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کر سکا، کبھی مفسرین سے بھیک مانگی اور کبھی حدیث کے پیچھے جا چھپا، کبھی لغت کا سہارا لیا اور کبھی اس قسم کا جھوٹ گھڑا، یعنی حدیث گدھے کو حرام کرتی ہے اور مچھلی کو حلال کرتی ہے۔ قرآن کے مطابق میتا ہمارے لیے حرام ہے، لیکن حدیث نے 2 میتا ہمارے لیے حلال کیے۔ قرآن نے چوپائے حلال کیے، مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے جانور حرام کیے، مگر گدھے کو حدیث نے حرام کیا۔ لہٰذا قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے تو تم گدھے کھاؤ۔ تم نے مچھلی کو حلال کر دیا ہے، اور حالانکہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک مردہ مچھلی حرام ہے، میتا میں ہے، اور قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا حرمت علیکم المیتہ۔ تو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اور حدیث کہتی ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد۔ قرآن کہتا ہے تم پر مردار حرام ہے، حدیث کہتی ہے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ قرآن کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور حدیث کہتی ہے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر چوپائے اور انعام حلال ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ اب تمہارے نزدیک چونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے، لہٰذا گدھا کھاؤ اور مچھلی سے اجتناب کرو۔ ہم تو حدیث پر عمل کر کے گدھا نہیں کھائیں گے اور مچھلی کھائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کا وہ معنی لیتے ہیں جو حدیث کرتی ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کو لیتے ہیں، اگرچہ بظاہر حدیث قرآن کے مخالف نظر آئے، اور تم ایسی حدیث کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے بکھروی تیرے سارے چیلنج قبول کیے، اور تو نے آج تک وہ انعامی رقم ثالثوں کے پاس جمع نہیں کروائی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ صفا مسجد کے نام پر بنی آئی ڈی پر یہ تمام کلپ فیس بک پر موجود ہیں۔ بکھروی، ان حرام زدگیوں سے حق نہیں چھپایا جا سکتا۔ نہ تو نے انعامی رقم چیلنج کی جمع کروائی اور نہ ہی کوئی آیت پیش کی۔ تو نے یہ تیرے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ والا کلپ آدھا کاٹ کر چلا دیا۔ او فراڈیو، او بے ایمانو، او یہودیوں کی حرکت کرنے والو، تمہارے بارے میں ہی کسی نے صحیح کہا تھا کہ یہود ہذہ الامہ، یہ اس امت کے یہودی ہیں کہ حق پہچانتے بھی ہیں لیکن حق کو چھپا ڈالتے ہیں۔ اگر تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا اور تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے، تو جو آج سے کتنے مہینے پہلے رمضان میں تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دکھاؤں گا قرآن سے کہ قرآن میں گدھا جو ہے وہ حرام ہے اور مچھلی حلال ہے۔ گدھا وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا، اور رہ گئی مچھلی
मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊं गा, हदीस से भी दिखाऊंगा। दिखाना, अब दिखाता क्यों नहीं? मर क्यों किया है बेगैरत? तेरे लिए तो इतना ही काफी था कि तू अपना वादा वफा ना कर सका, डूब कर कहीं मर जाता। तेरे इलाके में शायद पानी की कमी है, वहां पानी नहीं मिलता, चुल्लू भर पानी हम तुझे मुहैया कर देते हैं, अपनी नाक डबोकर मर जा उसमें, या ये आयतें लेकर आ, महमूद हसन की तरह घड़ कर ले आ, हम तेरा ऑपरेशन करेंगे। फेक वीडियो चलाकर सोशल मीडिया पर तू समझता है कि मैं जीत गया हूं। लोग जानते हैं कि ये दुनिया न्यूज़ की पिछले साल की मुहर्रम की एक वीडियो है, अभी तो 1 साल इसको गुजरा है और तूने अब उसको फिट कर दिया है। तेरे साथियों ने किया या तूने किया, जिसने भी किया बहुत बड़ी हरामज़दगी की है। कमीने लोग इस तरह की हरकत करते हैं, यहूदी इस तरह की हरकत करते हैं, शरीफ इंसान, हलाली इंसान इस तरह की हरकत नहीं करता। वो सामने से आकर मुकाबला करता है, गुफ्तगू करता है, और तू पीठ के पीछे से छुरा घोंपने के लिए लोगों के ईमान पर डाका डालता है। और डाकू और चोर, हया कर, शर्म कर। अगर तूने नहीं बनाई तरदीद कर और वो हमारा मुतालबा पूरा करके 2 आयतें पेश कर। चैलेंज करते हैं, तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे अगर तू कुरान से ये दिखा दे कि बाकी रह गया गधा, वो कुरान से भी उसकी हुर्मत साबित करूंगा, हदीस से भी साबित करूंगा। और रह गई मछली, मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊंगा, हदीस से भी दिखाऊंगा। कुरान में गधे को अल्लाह ने हराम किया और मछली को हलाल किया। हदीस की तरफ न जाना, क्योंकि कुरान के मुकाबले में हदीस तू नहीं मानता। कुरान के मद्दे मुकाबले अगर बुखारी की रिवायत को मानता है वो भी काफिर है। हम हदीस मानने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारे बारे में जो ये तूने प्रोपेगेंडा किया है, तुझे इसका सबक ज़रूर मिलेगा, दुनिया में भी और आखरत में भी। तेरा मुंह काला लोगों ने दुनिया में भी करना है और आखरत में भी, जब उनको पता लगेगा कि ये असल में हकीकत ये थी और इस फ्राडिये ने या इसकी जमात ने, इसके साथियों ने इसकी हकीकत को बदलकर फेक वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की और अहले हदीस जमात पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए। याद रख, अल्लाह की पकड़, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो तुझको पकड़ेगा फिर तुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगा। लिहाजा तौबा कर इस किस्म की हरामज़दगियों से, फ्रॉड से, कमीनी हरकत से, गलीज़ हरकत से। किताब व सुन्नत को मान, नबी की हदीस बुखारी में आ जाए तो मुंह न चढ़ा, वगरना आइंदा हम अब तेरी मज़हब की किताबों से साबित करेंगे कि तुमने किस तरीके से हदीस का हशर किया है। तुम कहते हो कि हम हदीस को भी मानते हैं, झूठ बोलते हो तुम हदीस को नहीं मानते। तुम लोग इमाम अबू हनीफ़ा की राय को कुरान पर भी मुक़द्दम करते हो और हदीस पर भी। आइंदा क्लिपों में इंशाअल्लाह तेरा ऑपरेशन होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि गधे को कुरान ने भी हराम कहा, हदीस ने भी हराम कहा, मछली को कुरान ने भी हलाल कहा, हदीस ने भी हलाल कहा। दिखाना मेरा